سورہ نجم جو ہے اس حوالے سے تو بڑا اہم واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ ہے. یہ واقعہ جو ہے معراج کا واقعہ ہے. اس کا ایک حصہ ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں دیکھا تھا جو اس کا جو زمینی حصہ تھا. آج ہم اس کا انشاءاللہ کمپلیٹ جو آپ کے سامنے ایک جو واقعہ ہے وہ پیش کریں گے تفصیل سے, زمینی حصہ بھی اور اس کے بعد جو آسمانی حصہ تھا. تو یہ بے شمار احادیث اس حوالے سے موجود ہیں. تقریباً جو ہے صحابہ کرام سے 27 صحابہ اور 3 صحابیات جو ہیں وہ اس روایت کو کوٹ کرتے ہیں رضی اللہ عنہم, اور وہ اس کے یعنی راوی ہیں اس حدیث کے. تو یعنی اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا, معراج کے واقعے کے اوپر کوئی شک نہیں کر سکتا. تو ہم نے بتایا تھا کہ مالک بن ساسا رضی اللہ کی جو روایت ہے اس کو ہم بیس بنائیں گے, اس میں کیا تفصیلات ہیں ہم دیکھتے ہیں. تو یہ آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ معراج کی جو رات تھی اس میں ایک روایت میں آتا ہے کہ حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک میں آتا ہے کہ اپنے حجرے میں تھے, کہ اتنے میں کہ آنے والا فرشتہ آیا, یعنی جبرائیل علیہ السلام آئے, اور پھر اس کے بعد جو ہے شق صدر کا واقعہ پیش آیا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرا انہوں نے. تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے یعنی یہاں سے تک یعنی جو ان کے سینے سے لے کے ناف تک ان کے سینے کو چیرا, اس میں سے دل کو نکالا اور اس کو ایک سونے کا تشت موجود تھا اس کے اندر ڈالا اور اس کو ایمان سے بھر دیا اور واپس اس کو پھر لگا دیا. یہ شق صدر کا تیسرا واقعہ تھا. 3 واقعات کا ذکر جو ہے ہمیں سیرت میں ملتا ہے. ایک شق صدر کا واقعہ وہ ہے جو کہ بالکل آپ کے بچپن میں جو ہے رونما ہوا تھا جب آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے. اس وقت جبرائیل علیہ السلام ہی آئے تھے اور انہوں نے آپ کے سینے سے ایک سیاہ لوتھڑا نکال کر پھینک دیا تھا, اور یہ شیطان کا بیسیکلی جو بھی حصہ تھا جو کہ آپ کے شیطانی حصہ تھا جو کہ آپ کے وجود سے نکال دیا گیا اور آپ کے وجود کو پاک کر دیا گیا. دوسرا جو واقعہ ہے وہ پھر ہوا تھا جب وہی آئی آپ کے پاس, ٹھیک ہے, اس سے پہلے جو ہے یہ واقعہ شق صدر کا ہوا تھا, اور یہ تیسرا واقعہ شق صدر کا جو آپ کے ساتھ ہوا. اور ایک اور جو اس کی ویریئنٹ ہے اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آپ کے پیٹ کے اندرونی حصے کو جو ہے زمزم سے صاف کیا گیا اور پھر اس میں ایمان اور حکمت کو بھر دیا گیا. تو یہ ہے شق صدر کا واقعہ جو کہ اگلا ایونٹ ہوا اس میں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریپیئر کر لیا گیا اس سفر کے لیے, تو اس کے بعد براق پر آپ کی سواری ہوتی ہے. یہ ایک جانور آپ کے سامنے لایا گیا, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ خچر سے چھوٹا تھا اور گدھے سے بڑا تھا. تو رنگ اس کا سفید تھا اور نام اس کا براق تھا. یہ اسپیشل سواری جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارینج کی گئی تھی, اور اس کی نوکیل ڈلی ہوئی تھی اور اوپر جو ہے جو زین ہے وہ رکھی گئی تھی جس کے اوپر آپ بیٹھ گئے, اور لگام جو تھی جبرائیل علیہ السلام نے اسے پکڑا اور پھر یہ سفر کا آغاز ہوا. آپ سے فرماتے ہیں کہ جب یہ میں بیٹھنے لگا اس کے اوپر تو وہ تھوڑا بدکا, تو اس پہ جبرائیل علیہ السلام نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے اوپر جو اس وقت سب سے زیادہ معتبر شخصیت جو ہے بیٹھی, تو اس پہ وہ اس کے پسینے چھوٹ گئے. اس کے بعد پھر یہ سفر کا آغاز ہوا, اور آپ سے فرماتے ہیں کہ وہ اتنی تیز وہ اڑتا تھا, چلتا تھا کہ یعنی جہاں پہ نگاہ پہنچتی تھی ادھر اس کا قدم پہنچتا تھا, یعنی دور نگاہ تک آپ کی نگاہ جہاں تک پہنچتی ہے وہاں پہ قدم پڑتا تھا, اتنی تیز وہ جا رہا تھا سفر کرتے ہوئے. تو اس کی جو ضریبت رکاب جو تھی وہ جبرائیل علیہ السلام نے تھامی ہوئی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ آپ سے فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کے پاس سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے پایا, اور جو ہے سرخ ٹیلے کے پاس یہ مقام تھا جہاں پہ آپ نے ان کو پایا. آپ نے فرمایا کہ وہیں ان کی قبر بھی ہے, اور جبرائیل علیہ السلام نے بتایا بھی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. پھر بیت المقدس سے جو ارض مقدس ہے اس سے باہر ایک پتھر کے حلقے سے جبرائیل علیہ السلام نے براق کو باندھا, اور یہی وہ حلقہ ہے جہاں پر دیگر انبیاء رسول علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے. اسی سے پھر سارے جو ہے معاملہ یا 2 اس میں آ رہا ہے کہ یا تو یہ کہ اسی وقت تمام انبیاء کو وہاں پہ جمع کر دیا گیا تھا اور وہاں آپ نے سب کی امامت کروائی, اور پھر یہ سفر کا آغاز ہوا, اس سفر کا آغاز ہوا. لیکن دوسری جو پھر اس میں جو روایت ہوئی کہتی ہے کہ یہ جو امامت ہے یہ واپسی پر ہوئی تھی. اب واللہ عالم, ہو سکتا ہے کہ یہ دو دفعہ ایسا معاملہ ہوا ہو. اینیویز یہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے روایات کے اندر. اب ساتھ ہی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو پیاس لگی تو 2 پیالے آپ کے سامنے پیش کیے گئے, ایک دودھ کا پیالہ اور ایک شراب کا پیالہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا انتخاب فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دودھ کے پیالے کا انتخاب فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام جو ہیں جیسا کہ بڑے جسے کہتے ہیں کہ اینشیس تھے, بڑے مضطرب تھے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں, اور فوراً جب آپ نے ایسا کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے الحمدللہ کہا, اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ نے آپ کو فطرت کی رہنمائی دی, اگر آپ شراب پیتے تو امت گمراہ ہو جاتی.
پھر اس کے بعد آسمانوں میں آپ چلے گئے، براق کے ساتھ آسمانی سفر کا آغاز ہو گیا، اور پہلے آسمان پہ پہنچے۔ جب بھی اب آگے جتنے بھی آسمان ہیں اس میں یہ پروٹوکول فالو کیا گیا، یعنی حدیث میں یہ آتا ہے کہ یہ پروٹوکول تھا باقاعدہ، اس وہاں جو بھی گیٹ کیپر سے وہ پوچھتے تھے، تو جبرائیل السلام وہاں پہنچے جب پہلے آسمان کے اوپر، تو دروازہ کھولا، انہوں نے کہا کہ اندر سے جواب دیا، سوال کیا کہ دروازہ کھولو، تو پوچھا گیا کہ یہ کون ہے، تو کہا کہ جبرائیل السلام ہے۔ تو کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے، تو جبرائیل السلام نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا اوپر سے بلاوا ہے ان کا، انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ہے، ٹھیک ہے جی ویلکم، خوش آمدید۔ تو اس طریقے سے پروٹوکول اب یہ جو ہے تمام آسمانوں کے حوالے سے یہ فالو کیا گیا۔ پہلے آسمان پہ جب آپ داخل ہوئے تو وہاں پہ آدم علیہ السلام کو پایا۔ جبرائیل السلام نے بتایا کہ آدم علیہ السلام ہے، ان کو سلام کیجئے، انہوں نے بھی واپس جواب دیا کہ وعلیکم السلام، اور کیا یہ اچھا بیٹا اور کیا یہ اچھا نبی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا بیٹا اور نبی کہا۔ پھر دوسرے آسمان پہ گئے، بالکل سیم پروٹوکول فالو کیا گیا۔ جبرائیل السلام وہاں پر گئے، پوچھا اندر سے کہ ان سے کہا کہ دروازہ کھولو، انہوں نے کہا کون ہے، انہوں نے کہا جبرائیل ہیں۔ ساتھ کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اوپر سے بلاوا ہے، ہاں جی ہے، اپروول لے کر آیا ہوں میں، ٹھیک ہے جی ویلکم۔ پھر دوسرے آسمان پہ جب گئے تو وہاں پہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو پایا۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کے بھائی یحییٰ اور عیسیٰ ہیں علیہ السلام، ان کو سلام کیجیے، انہوں نے سلام کیا، اور واپس انہوں نے جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ کیا یہ اچھا بھائی اور کیا یہ اچھا پیغمبر ہے۔ پھر تیسرے آسمان پہ سیم پروٹوکول فالو کیا گیا۔ جب آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا تو وہاں یوسف علیہ السلام کو پایا۔ جبرائیل السلام نے بتایا کہ یوسف علیہ السلام ہے آپ کے بھائی، ان کو سلام کیجیے، انہوں نے سلام کیا، اور آپ نے پھر اس کا جواب دیا۔ ایک اور روایت میں اب یہاں پہ صحیح مسلم میں ایک روایت موجود ہے انس سے مروی ہے عنہ کہ یوسف علیہ السلام کو دنیا کا آدھا حسن عطا کیا گیا تھا، یعنی جب آپ نے دیکھا تو بہت خوبصورت تھے۔ پھر چوتھے آسمان پہ گئے، سیم پروٹوکول فالو کیا گیا۔ میں اندر گیا تو دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ادریس علیہ السلام وہاں پہ موجود ہیں۔ جبرائیل السلام نے کہا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے کہا سلام، میں نے وعلیکم السلام کہا، انہوں نے جواب دیا کہ پھر کیا یہ اچھے بھائی اور کیا یہ اچھے نبی ہیں، مرحبا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام جو ہیں ان کو لے کر پانچویں آسمان کی طرف گئے، سیم پروٹوکول فالو کیا گیا۔ میں آپ سے فرماتے ہیں میں اندر گیا تو دیکھا کہ وہاں ہارون علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ہارون علیہ السلام ہے، آپ کو سلام کیجیے، انہوں نے جواب دیا۔ پھر چھٹے آسمان پہ گئے۔ اب یہاں پہ چھٹے آسمان میں جب داخل ہوئے تو وہ فرماتے ہیں کہ دیکھا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام ہے۔ جبرائیل السلام نے کہا کہ آپ کے بھائی موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے، انہوں نے جواب دیا واپس۔ اب جب وہاں سے نکلنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رو دیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ لڑکا میرے بعد دنیا میں نبی بنا کر بھیجا گیا، اور اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ ہیں، تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے، میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت داخل ہوں گے، اس پہ میں رو رہا ہوں۔ تو ان کو بس یہ خیال آیا کہ میرے جو امتی ہیں ان کی تعداد کم ہو۔ نبی خیر خواہ ہوتا ہے اپنی قوم کا، تو اس حالت میں بھی، جس کیفیت میں بھی وہ تھے، جو معراج کی رات میں ان سے ملاقات ہوئی تو وہ اس وقت بھی اسی درد کے ساتھ تھے کہ میری قوم میں بہت کم لوگ ہیں جو کہ جنت میں جانے والے ہیں۔ تو یہ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ساتویں آسمان پر چلے گئے، سیم پروٹوکول فالو کیا گیا۔ جب آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اندر داخل ہوا تو وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو پایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ مرحبا، کیا یہ اچھا بیٹا اور کیا یہ اچھا نبی۔ تو وہاں ان کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہی صحیح مسلم کی روایت ہے انس سے مروی عنہ، جس میں بتایا کہ آپ کو انہوں نے دیکھا تو آپ کو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے پایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہاں پر آپ سے کچھ بات بھی کی، ایک تو ہمیں سلام بھیجا، ہم اس امت کو سلام بھیجا، تو فرماتے ہیں کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے، تو وعلیکم السلام ہمیں جواب دینا چاہیے۔ تو یہاں اور ساتھ ہی پھر ایک میسج بھی دیا انہوں نے ہمارے لیے کہ یہاں کی مٹی بڑی پاکیزہ اور پانی شیریں ہے، لیکن چٹیل میدان ہے، اس کے جو پودے ہیں وہ ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اپنی امتیوں کو بتائیں کہ یہاں پر پودے لگانے ہیں تو یہ کثرت سے ان اذکار کا اہتمام کریں۔ پھر وہ آپ سے فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ پہ گیا جس مقام کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ابھی آ جائے گا۔ تو یہ ایک کوئی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے الفاظ میں جیسے دیکھا ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، لیکن صحیح معنوں میں اس کی کیفیت تو وہی اللہ ہی جان سکتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشاہدہ کیا شاید وہ الفاظ نہیں ہے اس کے لیے ایکسپلین کرنے کے حوالے سے۔ آپ نے کوشش تو کی، آپ نے کہا کہ وہ ایک بیری کے درخت کی طرح تھا، اور اس کے جو
پھل تھے وہ مدینہ قریب مقام ہجر کے مٹکوں کے برابر تھے، اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ اور جبرائیل اسلام نے پھر کہا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں آپ سے فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک روایت جو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ جبرائیل اسلام کو آپ سے نے اپنی اصل شکل میں پایا۔ آپ نے سبز ریشمی جوڑا پہنا ہوا تھا اور آپ کے 600 پر تھے، یعنی یہ دوسری دفعہ تھا کہ آپ نے ان کو اپنی اصل شکل میں دیکھا۔ اس سے بھی پھر آگے آپ گئے ہیں، یعنی یہ بھی حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری مسلم میں روایت موجود ہے کہ جس میں یہ آتا ہے کہ آپ اس سے آگے بھی ایک جگہ پر گئے۔ وہ کوئی ایسی جگہ تھی جہاں پر کلموں کی چرچراہٹ کی آواز آ رہی تھی، یعنی لوح محفوظ کے اندر لکھا جا رہا تھا، وہاں تک آپ گئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہاں اس کی جڑ سے 4 نہریں نکل رہی ہیں، یعنی یہ جو سدرۃ المنتہا ہے وہاں آپ نے دیکھا کہ اس کی جڑ سے 4 نہریں نکلتی ہیں، 2 نہریں بند ڈھپی ہوئی ہیں اور 2 کھلی ہوئی ہیں۔ تو میں نے کہا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کیسی نہریں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بند نہریں تو جنت میں بہہ رہی ہیں، جبکہ کھلی نہریں جو ہیں یہ نیل اور فرات ہیں۔ یہ نیل و فرات جو دنیا کی ہیں یہ جو نہریں وہاں سے نکلتی ہیں۔ پھر مجھے بیت المعمور بلند کر کے دکھایا گیا، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ منظر۔ پھر میرے سامنے ایک پیالہ شراب کا اور ایک دودھ کا اور ایک شہد کا بھرا ہوا لایا گیا۔ پیاس لگی ہوگی، لمبا سفر ہو گیا ہے، تو میں نے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ تو جبرائیل اسلام نے پھر کہا کہ یہ اسلام کی فطرت ہے جس پر تم ہو وہ تمہاری امت ہے۔ انہوں نے بھی شکر ادا کیا کہ آپ نے پھر دودھ کے پیالے کو ہی سلیکٹ کیا۔ یہاں پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے گفتگو بھی ہوئی، جس میں پھر 3 تحفے ملے۔ ایک تو 5 وقت نماز جو ہمیں اس امت کو ملی، دوسری جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور شرک نہ کرنے والوں کی جہنم سے خلاصی، یعنی شرک جنہوں نے نہیں کیا، گناہ گار ہیں، تو وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد آخرکار وہ جنت کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ اگر توبہ نہیں کی، توبہ کر دی دنیا کے اندر تو پھر تو سارے کے سارے معاف ہیں، لیکن اگر توبہ نہیں کر پائے، گناہ کیے تھے، توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، شرک اگر نہ کیا ہو، تو پھر بھی ایک کلمہ ایسی بڑی دولت ہے کہ وہ آخرکار جنت پہ جا سکتا ہے۔ اور یہ گفٹ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات کو ہی ملا۔ یہ جو اب نمازیں ملنے کا واقعہ یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں 50 نمازیں ملی تھی۔ 50 نمازیں ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی کے سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں جب آپ چھٹے آسمان سے گزر ہوا، آپ کے جہاں موسیٰ علیہ السلام ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے بلایا ان کو کہ کیا آپ کو حکم ملا ہے؟ انہوں نے کہا جی 50 نمازیں ملی ہیں مجھے۔ انہوں نے کہا نہیں، بڑا احسان کیا موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کے اوپر۔ انہوں نے کہا میرا بڑا تجربہ رہا ہے اپنی قوم کے ساتھ، یہ اس حکم کو پورا نہیں کر سکیں گے، آپ اس میں تخفیف کروائیں۔ آپ سے پھر اوپر جاتے ہیں واپس، پھر 10 نمازیں کم ہو جاتی ہیں، پھر واپس آتے ہیں، گزرتے ہیں، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوا؟ انہوں نے 10 کم ہو گیا۔ میں کہا نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسے کم کروائیں۔ یہ کرتے یعنی ملٹیپل چکر لگوائے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے، یہاں تک کہ جب 5 نمازیں رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان 5 کے بارے میں بھی یہی کہا تھا کہ یہ بھی بہت بھاری ہوگا، مجھے تجربہ ہے، وہ نہیں کر سکیں گے۔ وہ سچی کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام ویسے، لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مشیت یہ تھی، اللہ کی مشیت تھی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اب شرم آتی ہے بہت زیادہ، اب میں اس پہ راضی ہوں جو بھی اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے۔ تو جب پھر وہاں سے یہ گزر کے نکلے تو پھر ایک غیبی آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم جو ہے وہ تو اپنا برقرار رکھا ہے، ہاں تخفیف کر دی، یعنی کہ اس کا ثواب 50 کا ہی ملے گا، آپ کے امتیوں کو پڑھیں گے 5۔ تو یہ سارا معاملہ بھی اس طرح ہوا۔ پھر اس دوران کچھ اور روایت کے اندر جو کہ بخاری میں بھی ہیں اور مسند احمد کی بھی ایک دو روایات ہیں، اس میں ذکر ہے کہ آپ کو جنت اور جہنم کی بھی سیر کرائی گئی تھی۔ جنت کی سیر میں آپ نے کیا دیکھا؟ اس میں آپ سے فرمایا کہ کنکریاں جو ہیں، فرمایا کہ وہاں جنت میں نے دیکھا کہ اس کی کنکریاں آبدار موتی ہیں اور اس کی مٹی جو ہے وہ مشک خالص کی ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں مجھے کوثر کی نہر بھی دکھائے گی جس کے دونوں کناروں پر جوفدار موتیوں کے خیمے تھے اور مٹی مشک عطر بیز کی تھی۔ جہنم میں ایسے لوگ دیکھے، پھر جہنم کی آپ کو ایک نظارہ کرایا گیا، وہاں پہ آپ نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جو جن کے ناخن پیتل کے تھے اور وہ اپنے چہرہ اور اپنا سینہ نوچ رہے تھے۔ سوال کیا آپ نے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو غیبت کرتے تھے اور دوسروں کی عزت پر کیچڑ اچھالا کرتے تھے۔ پھر کچھ اور لوگوں کو دیکھا کہ وہ ان کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ تو جبرائیل السلام سے انہوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ امت کے واعظین اور خطبہ ہیں جو نیکیوں کا حکم تو کرتے تھے، خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ پھر جنت و جہنم کے فرشتوں سے آپ کی پھر ملاقات کرائی گئی۔ تمام فرشتے جو ہیں وہ بڑی خوشی سے ملے، صرف ایک فرشتہ ایسا تھا جس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آئی۔ تو جبرائیل السلام سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ صاحب کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ چھوڑیں، یہ مالک ہیں، یہ جب سے ان کو پیدا کیا یہ نہیں مسکرائے، اگر مسکرانا ہوتا تو آج تو یہ ضرور مسکراتے۔ اس کے بعد پھر آپ واپس آئے اس سفر سے، یہاں پہ
بیت المقدس میں تمام انبیاء کو جمع کر دیا گیا تھا علیہ السلام، آپ نے ان کی امامت کروائی، اور یہ حدیث موجود ہے ابن جریر نے اسے کوٹ کیا ہے انس سے رضی اللہ عنہ۔ اور پھر اس کے بعد آپ پھر واپس پہنچے، واپس آپ جب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ حتیم میں ہی خاموش بیٹھے رہے۔ ابو جہل نے پوچھا آپ کی کیفیت کو دیکھے کہ آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟ آپ نے کہا کہ ہاں اس طریقے سے میں گیا اور میں جو ہے پوری رات میں نے یہ سب مناظر دیکھے ہیں۔ ابو جہل نے کہا یہ تو بڑا اچھا، ہمارے ہاتھ میں پتہ آ گیا، یہ کیا آپ، انہوں نے کہا کہ آپ سب کو بتانا چاہتے ہیں، میں سب کو بلاؤں؟ انہوں نے کہا بلائیں۔ وہ سب کو آپ نے بتایا، سب نے پھر جو مذاق اڑانا شروع کیا، ہنسنا شروع کر دیا، یہ کیسے، یہ تو ان کا دماغ ہی پھر گیا معاذ اللہ۔ اس پہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا آپ بیت المقدس سے ہو کر آئے ہیں؟ وہ تو ہم تو بیت المقدس سے ہو کر آئے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا، آپ کبھی نہیں گئے، آپ بتائیں اگر گئے ہیں واقعی سچی طور پر آپ یہ بات سچ بتا رہے ہیں تو آپ اس کی تفصیلات تو بتائیں۔ اب یہاں پہ آپ سے پریشان ہو گئے، اس سفر میں تو آپ کو اور بڑے بڑے حقائق جو ہے ان کا مشاہدہ کرایا گیا تھا، آپ کو وہاں کے لینڈ مارکس کیسے یاد رہ سکتے تھے؟ تو اس پریشانی کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا، پوری جو ارض مقدس کی جو زمین تھی وہ آپ کے سامنے کھول دی گئی، اور آپ نے ان کو دکھا کے اس کو دیکھ کے سارے جو لینڈ مارکس تھے جو جیسے پوچھ رہے تھے ان کو بتا دیے۔ اب شک کی گنجائش تو نہیں رہنی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانے۔ بہرحال یہ سارا ماجرا، اس میں پھر وہ ایک بہت عظیم ہستی کی ایک شان بھی سامنے آتی ہے کہ جب لوگوں نے ابو بکر صدیق سے پوچھا کیا پتہ ہے آپ کے صاحب کیا کہتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی رات میں گئے اور یہ سارا کچھ کر کے آ گئے۔ تو انہوں نے کیا پوچھا، انہوں نے سوال پوچھا کہ کون کہتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم کہتے ہیں تو بالکل سچ کہتے ہیں، کیونکہ جب یہ مانتا ہوں میں کہ ایک ہی دن میں کئی دفعہ جو ہے جبرائیل علیہ السلام اوپر سے آتے ہیں، اس دفعہ وہ اوپر چلے گئے تو میرے لیے کوئی ماننے میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے پھر ان کا جو لقب ہے پھر الصدیق پڑا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور پھر اس نے وحی کی اللہ کے بندے کی طرف جو بھی وحی کی، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، یہ جو بھی منظر انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو ہے جھوٹ نہیں جانا دل نے اسے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ یہ ایسی بات نہیں تھی کہ جو خواب تھا، کوئی ایلیوژن تھی، بلکہ یہ کہ بالکل حقیقت کا منظر جو آپ نے دیکھا تھا۔ اب یہاں جو ہے بعض لوگوں کو اشکال ہوا کہ جیسے کہ یہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، حالانکہ یہاں پہ علمہ شدید القوا سے واضح طور پہ جو ہے اشارہ ملتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کے ہاں یہ پھر تصور آ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ تو اس پہ کیونکہ واضح حدیث موجود ہے جس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خود یہ سوال پوچھا تھا، تو انہوں نے جو ہے عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جو شخص دعویٰ کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا افطرا جو ہے کرتا ہے۔ مسروق کہتے ہیں کہ میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ بات سن کر میں اٹھ بیٹھا اور میں عرض کیا ام المؤمنین جلدی نہ فرمائیے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَظْرَةً أُخْرَىٰ، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے انہوں نے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے جواب دیا، اس امت میں سب سے پہلے میں ہی تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے کو دریافت کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے، میں نے ان کو ان کی اس اصلی صورت میں جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے ان دو مواقع کے سوا اور کبھی نہیں دیکھا۔ ان دو مواقع پر میں نے ان کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا، اور ان کی عظیم ہستی زمین و آسمان کے درمیان ساری فضا پر چھائی ہوئی تھی، پورا افق جو ہے بھرا ہوا تھا ان سے۔ تو یہ ذکر ہو رہا ہے اس پہلے واقعے کا جب بالکل آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تھا۔ جب آپ کو وحی آنا شروع ہوئی تو اس کے بعد کچھ عرصے بعد ایک دن آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری دفعہ جب انہوں نے پکار لگائی، جبرائیل علیہ السلام وہ بلا رہے تھے انہیں، تو انہوں نے دیکھا آسمان پہ بالکل اس کے کنارے پر وہ موجود تھے، اور یہاں تک کہ وہ بہت قریب آ گئے اور ان کی ہستی نے پورے افق کو چھا لیا۔ اس سے پھر وہ آپ کے اوپر وہ کیفیت طاری ہوئی تھی جس پہ وہ اپنے گھر گئے تو زملونی مجھے چادر اوڑھو، آپ کو وہ جو ہے نا کبھی طاری آپ کے اوپر ہو گئی تھی۔ تو یہ اس واقعے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو سکھایا ہے، یہ وہی ان کے پاس ان تک پہنچائی ہے۔ اور پھر افتمارونہ علی ما یری، تو کیا تم جھگڑتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر جو وہ دیکھتے ہیں، یعنی جو اس کا دیکھا دکھایا ہے اس پہ تم جھگڑتے ہو اس سے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہی ہے، وہ ٹیسٹیفائی کر رہے تھے اپنی عینی شہادت کی بنا پر وہ اخذ نہیں کر رہے تھے، ڈیڈیوس نہیں کر رہے تھے۔ ہمیں تو ڈیڈیوس ہی کرنا پڑتا ہے حقائق کی بنیاد پر، آپ کا جو مشاہدہ تھا وہ عینی مشاہدہ تھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَظْرَةً أُخْرَىٰ، لیکن انہوں نے دیکھا ہے اس فرشتے کو اترتے ہوئے ایک اور بار بھی، عند سدرۃ المنتہیٰ۔ ایک تو یہ واقعہ تھا شروع میں جب دیکھا آغاز وحی کے حوالے سے، نزول وحی کے بالکل آغاز کے زمانے میں، اور دوسرا یہ پہ سدرۃ المنتہیٰ پہ دیکھا، عندہا جنت المأویٰ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو حقائق کھولے، اسی کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والی جنت۔ اس یغشی السدرۃ ما یغشیٰ، جب چھا رہا تھا
اس پر جو کچھ بھی چھا رہا تھا، اس سدرہ پر جب چھا رہا تھا جو کچھ بھی چھا رہا تھا، بڑی میجسٹک انداز اگین کیا چھا رہا تھا اب یہ ایکسپلینیبل نہیں ہے، پر اس پہ کچھ چھا رہا تھا. ما زاغ البصر وما طغى، اور یہ پھر شان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے اس کو دیکھا اس منظر کو، لیکن یہ ہے کہ نہ نگاہ حد سے بڑی اور نہ ہی جو ہے کہ نہ اس میں طغیانی آئی. ٹھیک ہے، ما زاغ البصر وما طغى، تو نہ ادھر ادھر ہوئی، نہ اس میں تو کوئی جو ہے حد سے بڑی، بڑے تحمل سے اور بڑے ہی ادب سے آپ نے اس کا مشاہدہ کیا. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور یقیناً انہوں نے دیکھی ہیں اپنے رب کی بہت بڑی بڑی نشانیاں وہاں پر. اب یہ جو منظر آپ نے دیکھا تھا، ہم پہلے بھی ذکر کر رہے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو بتایا تھا کہ آپ نے کیا دیکھا وہاں پہ، وہ کیا چھایا ہوا تھا اس کے اوپر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سونے کے پروانے اس کے گرد منڈلا رہے تھے، فرشتوں کا عکس اس پر پڑ رہا تھا، اور رب کی تجلیات کا منظر بھی وہی تھا. اب یہ عجیب کوئی کیفیت ہے. اسی مقام پر رسول اللہ کو پھر 3 چیزوں سے نوازا گیا. یہی حدیث ہے جس میں یہ واضح کیا گیا 5 وقت کی نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور اس مسلمان کی مغفرت کا وعدہ جو کہ شرک کی آلودگیوں سے پاک ہو. تو یہ ہے جی وہ میجسٹک نائٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، آپ کا سفر ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی بڑی آیات دکھائیں.